دل کو تقوی و طہارت سے لبریز کرے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا، ایک مائی، ایک اماں جان، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا تو وہ اس کو طبیب کے پاس لے گئی۔ بڑی توجہ طلبات ہے۔ طبیب کے پاس لے گئی اور کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ طبیب نے اس کی نبض دیکھی، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، اس کے جسم کی حرارت، حدت اور گرمی دیکھی تو کہا آپ کے بیٹے کو فلاں مرض ہے، تو میں اس کے لیے دوا تجویز کر دیتا ہوں۔ یہ دوا ذرا کڑوی ہے، لیکن اس کے اندر اگر یہ حلق کے اندر چلی گئی تو امید ہے اس مرض سے تمہارا بچہ آزاد ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ اب جب ماں نے اس کو وہ گولی دی، اس نے وہ دیکھا کہ گولی تو کڑوی ہے، اس نے منہ سے نکال کے باہر پھینک دی۔ دوبارہ کوشش کی تو دوبارہ اس نے جو ہے وہ باہر پھینک دی۔ اب ایک عورت اس کے گھر میں آئی، اس کے بچے کا حال احوال پوچھنے، کہنے لگی کہ بہن تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ وہ آگے سے کہتی بیٹا اچھا نہیں ہو رہا، اس کا مرض جو ہے وہ دور نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ دوا کھاتا ہی نہیں ہے، اس کے منہ میں دوا ڈالتی ہوں لیکن وہ باہر پھینک دیتا ہے۔ اس دوسری عورت نے اس کو مشورہ دیا تو ایسا کر، اگر دوا کڑوی ہے ایک مربے کی ڈلی لے، اس کے اندر یہ گولی رکھ اور اپنے بیٹے کو کھلا دے۔ بچے میٹھا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، وہ خوشی خوشی کھا لے گا، مربع کھائے گا تو اس بہانے سے وہ دوا بھی اس کے اندر چلی جائے گی اور تیری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ جب دوا اس کے حلق میں، اس کے پیٹ میں جائے گی تو مرض دور ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہاں یہ تجویز اچھی ہے۔ اس نے ایک مربے کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور وہ گولی جو کڑوی گولی تھی مربے کے اندر رکھ کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ مربع ہے، میٹھا ہے، کھا لے۔ بچہ تھا، میٹھا کھانے کا شوقین تھا، اس نے جلدی جلدی مربع لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اب جب مربع کھا لیا تو وہ عورت بھی خوش ہو گئی، شکر ہے دوائی اس کے حلق میں چلی گئی۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد بیٹے سے پوچھا بیٹا مربع میٹھا تھا نا؟ وہ کہنے لگا ہاں مربع تو میٹھا تھا، لیکن اس کے اندر ایک گٹھلی تھی، اس کے اندر ایک گٹھلی تھی۔ مربع میں نے کھا لیا، گٹھلی میں نے باہر پھینک دی۔ مربع میں نے کھا لیا، گٹھلی میں نے باہر پھینک دی۔ وہ کہنے لگی وہ گٹھلی تو تیرے اندر بھیجنی تھی، وہ گٹھلی اندر جائے گی تبھی تو کام بننا تھا، اصل چیز تو نے باہر پھینک دی۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم پورا مہینہ مربع کھاتے ہیں لیکن پورے مہینے کے بعد وہ گٹھلی جو ہے وہ نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ جب تک وہ گٹھلی ہمارے اندر نہیں جائے گی ہم کو رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر کل عید ہو گئی تو آج کے نمازی دیکھ لیں، کل کے نمازی دیکھ لیں، آج مغرب کے وقت نمازی دیکھیں، کل مغرب کے وقت نمازی دیکھیں، پتہ چل جائے گا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان اس لیے عطا ہوا کہ تم کو عادت پڑ جائے نماز پڑھنے کی، تم کو عادت پڑ جائے جو ہے قیام کرنے کی، تم کو عادت پڑ جائے قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی۔ لیکن پورا مہینہ گزار کے بھی اگر ہم کو یہ عادتیں نہیں پڑی تو پھر افسوس ہے کہ ہم کو رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں یا جو مائیں بہنیں مجھے پردے میں رہ کے سن رہی ہیں، امید کرتا ہوں کہ رمضان کے بعد بھی ان کی یہی روٹین رہے گی، اسی طرح نماز پڑھیں گی، اسی طرح جو ہے مسجد کی رونقیں آباد ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس جو ہے عمل میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہم اسی طرح 5 وقت کے پکے نمازی بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔